الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ کو بندے کی یہ حالت بہت محبوب اور پسند ہے کہ بندہ سجدے میں اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی پیشانی اپنی ناک رگڑ رہا ہو، یعنی سجدے کی حالت، اور نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ آپ فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ایک آدمی جب مسلمان ہوتا ہے یا مسلمان بچہ جب بالغ اور جوان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہو جاتی ہیں، اور قیامت میں سب سے پہلا سوال بھی فرض نمازوں کے بارے میں ہی ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاۃہ، کہ روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ ہے اس کی نماز۔ اور فرض نماز میں بسا اوقات کمی رہ جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے، ہم انسان ہیں، کمی کوتاہی ہمارا مزاج ہے۔ اس کمی کوتاہی کو نفلوں کے ذریعے پورا کیا جائے گا، یعنی قیامت میں اگر فرض نمازوں میں خشوع خضوع میں کوئی کمی رہ گئی، جس درجے کا خشوع خضوع مطلوب تھا وہ نمازوں میں نہیں تھا، یا نماز میں کچھ مستحبات وغیرہ چھوٹ جائیں، تو نفل نمازیں یہ فرض نمازوں کی کمی کو پورا کریں گی۔ لیکن ایک بات پہلے سے سن لیں کہ یہ جو نفل نمازوں سے فرضوں کی کمی پوری کی جائے گی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ فرض نمازیں چھوڑ دے، قضا کر دے، پڑھے ہی نہیں، اور بعد میں بہت سارے نفل پڑھ لے تو وہ نفل اس کے فرضوں کا بدل ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ ہزاروں رکعتیں نفل مل کر بھی ایک فرض کا بدل نہیں بن سکتے۔ یہ جو نوافل سے فرضوں کی کمی پوری کی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نوافل کے ذریعے فرضوں کے خشوع خضوع کی کمی پوری کی جائے گی۔ فرض نمازوں میں جس درجے کا خشوع، دھیان اور سکون اور مستحبات جو کرنے چاہیے تھے ان میں کمی نفلوں سے پوری کی جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، اگر بندے نے نماز مکمل پڑھی ہوگی تو وہ اس کے لیے مکمل لکھ دی جائے گی۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا، اور اگر بندے نے نماز کو مکمل نہیں کیا ہوگا، قال اللہ عز وجل لملائکتہ، تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو حکم دیں گے انظروا، ذرا دیکھو، هل تجدون لعبدی من تطوع، کہ میرے بندے نے کوئی نفل نمازیں بھی پڑھی تھیں یا نہیں پڑھی تھیں۔ فتکملون بہا فریضہ، اگر نفل نمازیں پڑھی تھیں تو اس کے ذریعے فرضوں کو مکمل کر دو۔ ثم الزکوٰۃ کذالک، پھر زکوٰۃ کا اسی طرح حساب ہوگا، یعنی فرض زکوٰۃ کی کمی نفل صدقات سے پوری کی جائے گی۔
ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك، پھر بقیہ اعمال کا حساب بھی اسی طرح لیا جائے گا۔ لہٰذا میرے محترم دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے پاس فرض نمازوں کے علاوہ بھی نفل نمازوں کا ایک ذخیرہ موجود رکھے، تاکہ قیامت میں سخت ضرورت کے وقت ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب نفل نمازوں میں کچھ نمازیں وہ ہیں جو روزانہ پڑھی جانی چاہیے اور ان کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ان فضائل کے علاوہ جو آپ سن چکے، ان میں سے صرف 4 نفل نمازوں کا آج بیان ہوگا۔ سب سے پہلا نمبر تو تہجد کی نماز ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اور جامع ترمذی کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں، ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ فقام اعرابی فقال لمن ہی یا رسول اللہ، ایک اعرابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ فقال لمن اطاب الکلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جن بندوں کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جائیں، یہ بالا خانے، یہ بنگلے، یہ محلات ان کے لیے ہوں گے۔ سب سے پہلی خوبی فرمایا لمن اطاب الکلام، جو اچھا کلام کریں، نرم گفتگو کریں، میٹھے لہجے میں بات کریں، چلا کر اور زہریلی زبان کے ساتھ بات نہ کریں، نرم گفتگو کریں۔ دوسرا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یعنی ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ تیسرا وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور ہمیشہ روزے رکھیں۔ اور چوتھا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو اس وقت نماز پڑھیں جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں۔ تو بہت سے فضائل ہیں جی اس نماز کے، ہر مسلمان اس نماز کا اہتمام کرے۔ اب یہ سنیے کہ نماز تہجد کا وقت کون سا ہے۔ دیکھیں، نماز تہجد کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، جب آپ سونے کے بعد بیدار ہو جائیں، یہ نماز تہجد کا افضل وقت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ صبح سحری کے وقت اٹھ نہیں سکتا، اٹھنا مشکل ہے اس کے لیے، تو وہ رات کے ابتدائی حصے میں بھی تہجد پڑھ سکتا ہے، انشاءاللہ تہجد ہی کا اجر ملے گا۔ بلکہ عشاء کے بعد آپ وطروں سے پہلے چند رکعت نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، تو انشاءاللہ اس پر بھی تہجد کا اجر ملے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ یہ سارا وقت تہجد کا ہے، لیکن اس میں افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ اب سنیے تہجد کی کتنی رکعات پڑھنی چاہیے۔ چونکہ یہ نفل نماز ہے، لہٰذا آپ 2، 4، 6، 8 جتنی ہمت ہو ضرور پڑھیں۔ ہمت نہ ہو تو 2 رکعتیں ہی پڑھ لیں، تہجد کا اجر مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تہجد کے بارے میں مختلف تھی۔ کبھی آپ 4 رکعت پڑھتے، کبھی 6 رکعت، کبھی 12 رکعت، لیکن عام جو سنت ہے، عام معمول وہ 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔
تو کوئی اگر سنت پڑھنا چاہے تو 8 رکھتے ہیں، کم پڑھے یا زیادہ پڑھے تو نفل نماز ہے، کم از کم 2 رکھتے ہیں۔ دوسری نفل نماز ہے جی اشراق۔ اشراق کا وقت جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس کے 15 یا 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ 15-20 منٹ نماز کا مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ جب صبح سورج طلوع ہو اس کے 15 یا 20 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اشراق کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 4، 2 یا 4۔ اور اس نماز کی بہت فضیلت ہے، صرف 2 روایات بیان کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اور یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، غور سے سنیے۔ من صلی الفجر فی جماعت، جو بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آئے، ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرہ، اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور یہ جو لفظ ہے نا مکمل حج اور عمرہ، یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تاکید کے لیے۔ تو 2 رکعتیں پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، لیکن اگر 4 رکعتیں پڑھیں تو اور زیادہ ثواب ہوگا۔ دوسری فضیلت بھی سن لیجئے اسی اشراق کی نماز کی۔ یہ روایت امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے کہ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، من صلی الفجر، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی، ثم قعد فی مجلسہ یذکر اللہ عز وجل، پھر اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، ثم قام فصلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں، حرم اللہ علی النار ان تلفحہ او تطعمہ، اللہ پاک نے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ اسے کھا سکے، یعنی جہنم کی آگ اسے نہیں کھا سکے گی۔ تو دوسری نفل نماز ہے جی اشراق کی نماز، اس کا وقت، اس کی رکعتیں اور اس کی فضیلت آپ سن چکے۔ بقیہ 2 نفل نمازوں کا تفصیلی بیان انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔